ڈاکٹر صاحب یعنی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو دین حق کا میسج ہے اس کو ہر طرح سے پہنچانا ہے پوری تاثیر اور پورے استدلال کے ساتھ، اور جو فریق مخالف ہے اس کے لیے دروازے بند نہیں کرنے، چاہے مسجد کے دروازے کیوں نہ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ان کا عقیدہ تھا توحید کے حوالے سے اور اس میں جو مسائل تھے ان کو کس طرح سے قرآن مجید نے ایڈریس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا اور اس کی کس طرح سے نفی فرمائی اور حقیقی توحید کو کس طرح نکھارا؟ جی قبلہ، یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ جو سارا وفد آیا ہے جی نجران سے، جی وہ فرزندان تثلیث ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو پنجتنی نوری قافلہ جاتا ہے یہ فرزندان توحید ہے۔ تو آج فرزندان تثلیث اور فرزندان توحید کا مقابلہ یا مباہلہ، اب جو بھی اس عنوان دے وہ ہو رہا۔ اب عقیدہ تثلیث جسے ہم ٹرینٹی کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، جیسا نظامی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ ان کے ہاں ایک اور بھی فرقہ پایا جاتا ہے جو یعقوبیہ ہے، وہ ابن اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہیں، کیونکہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، شفا دے لیتے ہیں، کوڑ کے مرض والا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا استغفر اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہو گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تنولی صاحب انسان بہت کمزور ہے، مال کے آگے بھی ہارتا ہے، دولت کے آگے بھی، اور عقیدت میں بھی انتہا میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا جسمانی طور پہ دنیا میں آنا استغفر اللہ یہ خدا کے ظہور کا مظہر ہے، تجسیم خدا۔ اور تثلیث میں پھر تین چیزیں آ جائیں گے، روح القدس ہے، باپ اور بیٹا، ان تینوں چیزوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ الہی صفات کے حامل ہیں۔ تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ تھا۔ پھر انہوں نے نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء سے سوال کیا کہ آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تو انہیں رسول اللہ عبد اللہ، جس طرح انہوں نے خود کہا تھا 3 دن کے تھے اور پنگھوڑے میں کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پھر وہی بات جو بار بار ہو رہی وہ کہنے لگے کہ جب وہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے کیا، تو ہم تو ابن اللہ کہتے ہیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو بھی ایسے ہی پیدا کیا جس طرح جناب آدم کو۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ جناب آدم سے لے کے قیامت تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے، اور ایک لمحے میں میرا رب حشر میں کیسے سب کو جمع کرے گا؟ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری مخلوق کو جمع کرنا میرے لیے ایسے ہی جیسے نفس واحدہ ہے، تو اس کا امر ہوتا ہے نا، یہ امر ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کلمہ ہے القاہا الی مریم، جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا سورہ مائدہ کی، جن کی طرف اشارہ ہوا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کہا یا ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، وہ کافر ہیں، کیونکہ حضرت مسیح خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میرے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، جو اس کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا فتویٰ ہے عیسائیوں کے لیے، اپنی تعلیم ہے، اپنی تعلیمات ہے۔ میں فتویٰ کہوں گا نا جی، کیونکہ آج کے مفتیوں کے فتوے زیادہ چلتے ہیں، تو آج کی اصطلاح میں آپ نے خود فتویٰ دے دیا کہ جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ تو ابن اللہ کہنے والے بھی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جو ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان پہ بھی اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو لازم کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری آیات کا تسلسل نازل ہوا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والسلام جب یہ سب کچھ ہو گیا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں مکالمے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، اتنے دن مکالمہ چلتا رہا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب مباہلے کی طرف جانا ہے۔ اب رسول اکرم علیہ تحیۃ والسلام جب نکلتے ہیں، یعنی کہ مباہلے کا حکم بھی تب آیا جب آپ خاموش ہوئے، خاموش جب آپ خاموش ہوئے تو پھر آپ کا رب بولا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ جانے کا منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صاحب سے آگے ہوتے ہیں اس پنجتنی قافلے میں. حضرت امام حسین آپ کے کندھوں پہ ہیں, جناب امام حسن نے رسول اکرم کی انگلی مبارک پکڑی ہوئی ہے, سبحان اللہ. پیچھے حضرت زہرا پاک سیدہ خاتون جنت ہیں, اور ان سے پیچھے اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہم السلام کی ذات ہے. یوں قافلہ جاتا ہے, جناب زہرا درمیان میں ہے. تو زہرا وہ ہے کہ جس پہ آگے رسالت کا سایہ ہوتا ہے اور پیچھے ولایت کا سایہ ہوتا ہے. اس طرح میرے رب نے طہارت آپ کو عطا فرمائی. وہ دور سے دیکھتے ہوئے جو ان کا لاڈ پادری تھا, اس نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا لو سالوا ربهم ان یزیل الجبل عن مکان لا جابهم وازالہ. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اتنے نورانی چہرے ہیں, اگر یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ یہ احد کو ہی ختم کر دے تو میرا رب ان کی دعا کو قبول بھی کرے گا اور احد پہاڑ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں فلا تباہلوہم, ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی. اور ایک اور موقع پہ کہا گیا کہ لو خرج الذین یباہلون رسول اللہ لا رجعوا لا یجدون مالا ولا اہلا. اگر یہ مباہلہ کر جاتے نا تو واپس پلٹتے تو اس حال میں کہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے, نہ ان کا مال باقی رہتا نہ ان کے اہل و عیال باقی رہتے. تو انہوں نے مان لیا کہ ہم اپنی ہار مانتے, ہم صلح کرتے ہیں. جزیے کی بات ابھی تفصیل کے ساتھ ہوگی. اور جو آپ نے سوال کی ابتدا میں کہا, اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام استدلال کی بات کرتا ہے, اسلام علم کی بات کرتا ہے اور مکالمہ کے اعلیٰ معیار کی بات کرتا ہے. لہٰذا آج اہل اسلام کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب